الحمدللہ الذی کفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وعلی آلہ المجتبی واصحابہ المرتضی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب میں ادب و احترام کے ساتھ بابا بلند درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سر سوئے روزہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تھا ساجد نج دیا پھر تجھ کو کیا، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا، یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا، دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب، تو نہ ان کا تھا نہ ہے پھر تجھ کو کیا، تو نہ ان کا تھا نہ ہے پھر تجھ کو کیا، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا۔ عالم اسلام کے لیے بالخصوص ہندوستان کی عوام کے لیے یہ نہایت ہی فخر کی بات ہے اور نہایت ہی عظیم خوشخبری ہے کہ نبی رائے اعلیٰ حضرت علامہ و مولانا مفتی الشاہ محمد ارسلان رضا خان صاحب قبلہ نے شیخ نجدی ابن عبدالوہاب نجدی کے رد میں لکھی جانے والی سب سے پہلی اور مستقل کتاب یعنی الصواعق الالہیہ کا اردو ترجمہ و تحشیہ فرمایا ہے۔ یہ کتاب ہمارے معاشرے میں وہابیت کی حقیقت کو جاننے کے لیے بہت مفید و کارآمد ہے، کیونکہ صاحب دعوت وہابیت کا رد اسی کے گھر سے سب سے پہلے ہوا، یعنی اس کے سگے بھائی شیخ سلیمان ابن عبدالوہاب نے اس کا اور اس کی تحریک وہابیت اور تحریک تکفیر مسلمین اور اراقت دم مسلمین کا رد الصواعق الالہیہ نامی کتاب میں فرمایا تھا۔ یہ گویا رد شیخ نجدی میں باضابطہ مورز وجود میں آنے والی سب سے پہلی کتاب ہے، لہٰذا مظہر حجت الاسلام نبی رائے اعلیٰ حضرت حضور ارسلان میاں صاحب قبلہ نے اس ضرورت کو محسوس فرمایا اور اس کا ترجمہ و تحشیہ لکھ کر یہ واضح کر دیا کہ تکفیر مسلمین کرنے والے اس گروہ کے بارے میں نہ صرف موجودہ زمانے کے علماء اہل سنت یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ گروہ مسلمانوں کی بلا وجہ شرعی تکفیر کرتا ہے اور ان کی جان و مال کو مباح قرار دیتا ہے، بلکہ اس کے زمانے ہی میں دیگر علماء نے تحریراً اور تقریراً اس کا رد بلیغ کیا اور باضابطہ اس کے سگے بھائی نے ایک مستقل کتاب اس کے رد میں تحریر فرمائی، جس میں اس کی بے رہ روی اور گمراہیت کی طویل داستان موجود ہے۔ خصوصاً اس بات کی وضاحت ہے کہ کس طرح یہ گروہ مسلمانوں کو بات بات پر کافر گردانتا ہے، تو یہ کتاب اپنی نوعیت کی منفرد کتاب ہے اور انتہائی مؤثر ہے کہ اسی کے گھر کی شہادت ہے، اور ہم ہمیشہ شیخ نجدی کے متعلق سنتے آئے ہیں کہ یہ شخص ایک علمی خاندان کا فرد تھا، اس کے بھائی اور والد اور دادا علماء حنابلہ میں شمار ہوتے ہیں، اور جب اس نے اپنے فاسد افکار و نظریات کا اظہار شروع کیا تو اس کے اساتذہ والد اور بھائی نے بھانپ لیا تھا اور پیشن گوئی فرما دی تھی کہ یہ ایک دن گمراہ ہو کر رہے گا، اور وہی ہوا کہ باپ کے انتقال کے بعد اس کی فاسد فکر مزید پروان چڑھتی رہی، بالآخر تکفیر مسلمین اور ناحق اباحت دم مسلمین تک جا پہنچی۔ لہٰذا بھائی نے رد کیا
مگر آج تک ہماری نگاہ سے وہ تصانیف نہیں گزری تھی، لہٰذا اپنے جد امجد اور خاندانی ریت کے مطابق رد وہابیہ میں مذکورہ کتاب کو اردو پیرائے میں ڈھال کر اور اس پر مفید حاشیہ تحریر فرما کر حضور ارسلان ملت حضور الشاہ مفتی ارسلان میاں صاحب قبلہ نے اپنا نام اس فہرست میں درج کرایا ہے اور ثابت کر دیا ہے کہ بریلی شریف میں آج بھی جہاں عشق نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جام پلایا جاتا ہے، وہیں ناموس رسالت پر انگلیاں اٹھانے والوں سے برسر پیکار بھی رہا جاتا ہے کہ تولا بے تبرہ نیست ممکن، اور جیسا کہ اعلیٰ حضرت نے فرما دیا تھا کہ افتاء و رد وہابیہ دو ایسی چیزیں جو یہاں یعنی بریلی شریف میں اس سے بہتر پورے ہندوستان میں کہیں نہ پائیں گے، لہٰذا رد وہابیہ کا سلسلہ جو اعلیٰ حضرت نے اپنے جد گرامی و والد بزرگوار سے ورثے میں پایا تھا، اسی ورثے میں چھوڑا بھی ہے کہ حجت الاسلام و مفتی اعظم و مفسر اعظم ریحان ملت اور حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور اب حضرت مفتی الشاہ ارسلان میاں تک 200 سال ہونے کو آئے، مگر یہ سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے، اور اس خاندان سے یہ روایت ابھی تک برقرار ہے۔ نیز یہ کہ حضرت مفسر اعظم نے شیخ زینی دہلان مکی کے رسالہ الدرر السنیہ کا اردو ترجمہ فرمایا تھا، لہٰذا حضور ارسلان ملت حضور ارسلان میاں صاحب قبلہ نے اپنا ترجمہ اور اپنے پردادا حضور کا ترجمہ دونوں کو ایک ساتھ جمع کیا اور اس پر مفید حواشی و تعلیقات تحریر کیے اور تخریج فرمائی، جس کا نام انہوں نے رسالتانی رائیتان فی الردی علی من یکفری اہل الایمان رکھا۔ موصوف تمام اہل سنت کی جانب سے مبارکبادیوں کے مستحق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضور پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ و مفتی الشاہ ارسلان رضا صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی والنورانی کے علم و عمل اور زبان و بیان میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور اسی طرح خاندان اعلیٰ حضرت کے ہر فرد کو اللہ تبارک و تعالی شاد و آباد رکھے۔ یقیناً ان کا احسان 200 سال سے جماعت اہل سنت پر ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک یہ احسان رہے گا۔ الحمدللہ بریلی شریف سے آج بھی اعلیٰ حضرت کا فیضان کل بھی بڑھتا تھا، آج بھی بڑھ رہا ہے، کبھی حضور مفسر اعظم کی شکل میں بڑھتا تھا اور کبھی حضور مفتی اعظم کی شکل میں بڑھتا تھا اور کبھی امین شریعت کی شکل میں بڑھتا تھا اور کبھی تاج الشریعہ کی شکل میں بڑھتا رہا، اور آج کی تاریخ میں الحمدللہ رب العالمین حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا فیضان حضور ارسلان ملت کی شکل و صورت میں آج بڑھ رہا ہے۔ آج حضور ارسلان ملت کا قلم الحمدللہ رب العالمین ایسا آب و تاب کے ساتھ چل رہا ہے، ہر خاص و عام کو اس کی قلم کی نوک کی ضیاء پاشیاں ہر اہل ایمان کو منور و مجلہ کر رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خانواد بریلی شریف کو ہمیشہ ان کا سایہ کرم ہمارے سروں پر سلامت رکھے، اور بالخصوص حضور اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم حضور حجت الاسلام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور دیگر بزرگان بریلی شریف کے جملہ بزرگان دین کی چادر کرم کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ استغفر اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔